من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا کون مالک ہوگا؟ یعنی کہ وہ مسیح ابن مریم کو اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کون ان کی مدد کرے گا؟ اگر یہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، مسیح ابن مریم کو وامہ، ان کو اس کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، تو ان کی کون ان کی مدد کرے گا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا یا ہلاک کر دیا، تو اب کہاں سے ان کے لیے اللہ یہ بن سکتے ہیں؟ اور جو بھی کچھ ہے، کوئی پوری کی پوری زمین جمیعا کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے لیے ہے سارا کچھ، آسمان اور زمین اور جو بھی اس کے درمیان ہے. جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور کہا یہودی نے اور نصارہ نے، ان کی ایک غلط عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے بہت چنے ہوئے لوگ ہیں، چنے ہوئے ہیں بندے اللہ کے. قل فلیما یعذبون، تو تم کو کیوں عذاب دیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کہہ دیجئے کہ پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آیا تھا، کیوں غرق ہوئے تھے، کیوں عذاب آئے تھے؟ تم چنے ہوئے تھے، تم تو انہی کے اس میں سے گزرے ہوئے لوگ ہو نا. تم تو ایک انسان کی طرح ہو، جو ایک عام انسان ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کی طرح پیدا کیا ہے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے. کیونکہ اللہ کے لیے ہے بادشاہ ساری زمین کی اور آسمان کی، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اہل کتاب تمہارے پاس رسول آ گیا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ emphasize کر رہے ہیں، بار بار یہ بات بتا رہے ہیں، تمہارے بتا رہا ہے تمہارے لیے ایک وقفے کے بعد ایک رسول آیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر، کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا آئے نہیں. ما جانا، نہیں آیا ہمارے پاس. وقد جاءکم بشیر، آ گیا تمہارے پاس بشیر، آ گیا تمہارے پاس نذیر. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی کہ ایک حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس قوم کا ایٹیٹیوڈ کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، من و سلوہ اتارا، ان کو 12 وہ چشمے بنا کے ان کو پورا ایک جگہ دی رہنے کے لیے، سب کچھ نعمت دی ہے. تو آپ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں نعمت یاد کرو تمہارے اوپر، جب تم کو اس جعل فیکم انبیاء، تمہارے بیچ میں انبیاء نکالے، تمہارے بیچ میں بادشاہت آئی، اور تم کو اتنا کچھ دیا جو جہان والوں کو کسی کو اتنا نہیں دیا تھا جتنا تمہیں دیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام یاد کرا رہے ہیں اپنی قوم کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو بتانا تھا کہ اب یہ لے کے چلے ہیں مصر سے اور فلسطین والی زمین کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہلے سے جب ایک قوم آ کے بس چکی تھی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو یہ نعمت یاد دلا رہے کیونکہ اللہ کا حکم آیا ہے. کیا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم، یہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ وہاں جاؤ، اب جنگ کرو اور اوور کم کر لو، وہ زمین تمہاری ہے، بہترین زمین. بارکنا فیہا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ بہترین زمین اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کتب اللہ، ان کے لیے لکھ دی تھی، بنی اسرائیل کے لیے. التی، وہ جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے. اب تم پیٹ نہیں پھیرو، اپنے پیٹوں کو نہ پھیرو، اگر پیٹ پھیرو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا، اب انہوں نے کیا کیا، اتنی سرکش قوم، ان کی دیکھیں ایٹیٹیوڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس قوم میں تو جبارین ہے، ہم تو ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے. حتی یخرجوا منہا، فإن یخرجوا منہا، جب وہ نکل جائیں گے اس میں سے پھر ہم جائیں گے. یعنی کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، ایفرٹ نہیں ہے، بس ہاتھ میں رکھ کے کچھ مل جائے. ایفرٹ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے کے لیے نکلنا ہے. کوئی بھی چیز حاصل کرتا ہے انسان، کوئی بڑی سی بڑی چیز جو حاصل کرتا ہے، دنیا کی بھی ڈگری حاصل کرتا ہے، کیونکہ کیا گھر بیٹھے مل جاتی ہے ڈگری؟ کوئی میڈیسن کی ڈگری لے رہا ہے، محنت کر رہا ہے رات دن، انجینئرنگ کی ڈگری ہو، کوئی بھی اور ڈگری ہو، تو رات دن محنت کر رہا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں زمین مل جائے گی. تو زمین نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے، جب وہ نکل جائیں گے تبھی ہم داخل ہوں گے. یعنی کچھ کرنا کرانا نہیں ہے. اب انہی کے بیچ میں قال رجلان، دو جو تھے آدمی. تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور اس نے جیسے ساتھ دیا تھا، اب یہاں پر بھی دو شخص کھڑے ہوئے، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ یوشع بن نون تھے اور ایک وہی تھا جو اس قوم سے تھا. تو اس دونوں نے کہا کہ الذین یخافون انعم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا، یعنی کہ خشی کرتے تھے، وہ اللہ کی خوف کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو ایک انعام ہے. تو ان دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے کہا کہ وہ پھر وہاں پہ پریچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ دروازے سے، ادخلوا علیہم الباب، اس باب سے، دروازے سے. جب تم داخل ہو جاؤ گے تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو تو.
قالوا انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں جائیں گے. انہوں نے ان کو اگنور کیا ان کی بات کو. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نے نہیں جائیں گے, ہم یہاں اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ رہیں گے اس میں, تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. یعنی کہ اتنے ڈھیٹ, اتنے ایٹیٹیوڈ کے خراب لوگ تھے, تم ہی جاؤ, تم ہی جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اس پہ ان کو ظاہر افسوس ہوا. انہوں نے کہا, پھر انہوں نے دعا کی کہ میرے رب بے شک میں تو اپنے لیے مالک ہوں, یعنی اپنے نفس کے لیے مالک ہوں, لا نفسی, اور یا میں اپنے بھائی کے لیے مالک ہوں, تو آپ ان کے بیچ اور ہمارے بیچ جو ہے نا ایک فرق ڈال دیں, یعنی کہ جدائی ڈال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر حرام کر دیا وہ زمین. 40 سال تک اسی جگہ پر وہ گھومتے رہے یتیہون فی الارض, اسی جگہ اللہ تعالیٰ, موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اسی طرح سے وہ اسی زمین میں 40 سال تک گھومتے رہے. اس میں ان کے جو بچے جوان ہو گئے, اور جو یعنی کہ مر گیا, جو بچے, جو لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے انکار کیا تھا وہ مر گئے, یہ جو بچے جوان ہوئے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, کہ تم افسوس نہیں کرو اس قوم فاسقین کے اوپر. لیکن ہوا پھر یہ کہ یوشع بن نون یہ اٹھے, اور اٹھ کے انہوں نے پھر وہاں پر اس زمین پہ گئے. اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا, کیونکہ وہ اس پہ جنگ کر رہے تھے, اور کچھ دیر کے لیے ایک جو یعنی نبی تھے جن کے اوپر سورج غروب نہیں ہوا تھا اس وقت, اور انہوں نے اس کو فلسطین کو فتح کیا تھا. اب یہاں پر ایک قصہ ہے بنی آدم کا, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کر سنائیے ان پر ایک بات, ایک خبر, نبا, ایک خبر 2 بیٹوں کی آدم کی 7 حق کے. تو شروع میں ٹوینس بچے ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے, بالکل شروع کے بچے, اور اس میں ایک ٹوین کی دوسرے سے شادی ہو جاتی تھی. تو اب یہ ایک ٹوین کی دوسرے ٹوین سے شادی ہونی تھی, تو اب ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا. حابیل کی بہن سے قابیل کو شادی کرنا تھا, قابیل کی بہن کو حابیل سے, دونوں ایک ساتھ جیسے ہوئے تھے. تو لیکن اس نے الٹا کر دیا, اپنی بہن سے اس کا دل آ گیا, اور اس سے اس کو شادی کرنا تھا. تو اب اس کو شادی کرنا تھا, تو اس نے جو ہے ان لوگوں کے اوپر پھر ایک کہا کہ چلو ایک قربانی آئے گی. پہلے اس طرح سے ہوتا تھا, اگر قربانی اللہ نے قبول کر دی, وہ چلی گئی, تو تمہاری بات نہیں ہو جائے گی. تو اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من آخر. تو جب ان دونوں نے قربانی کی, تو ایک قربانی قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے, اور ایک کی نہیں قبول کی ہو گئی. کس کی قبول نہیں ہوئی؟ قابل کی قبول نہیں ہوئی. اب اس کو جو غصہ آ گیا, اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. کس کو؟ حابیل کو. قال انما يتقبل الله من المتقين. تو حابیل نے کہا کہ میں قتل کروں گا. تو حابیل جس کو قتل نہیں کرنا تھا, اس نے کہا بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقین سے. میری متقین ہے, میری قربانی قبول ہو گئی ہے, اب تم اس میں اب کیا ہے؟ لئن بسطت الی یدک, اگر تو نے ہاتھ پھیلایا میری طرف اپنا ہاتھ, لتقتلنی, کہ تم مجھے قتل کر دو, میں نہیں ہاتھ پھیلانے والا ہوں تمہاری طرف کہ میں تمہیں قتل کروں. یعنی کہ مومن کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا ہے. اور تقوی جو ہوتا ہے یہ انسان کو غلط کام سے روکتا ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ متقین, تو تقوی تھا نا, جب ہی اس نے وہ غلط کام سے روک کیا. اور اس نے یہ بات کہی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اخاف اللہ رب العالمین, انی اريد ان. اگر میں نے یہ بات کی, یہ حابیل کہہ رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے قابیل کو, کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ ایسا اگر ہوگا تو کیا میں پھر یہ ارادہ کروں کہ میں تو پلٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ, یعنی کہ میرا بھی گناہ تمہارے سر گیا, اپنا بھی گناہ سر, یعنی قتل کرنے کا بھی گناہ اور ارادے کا بھی گناہ, تو تم ہو جاؤ گے آگ کے ساتھ ہی. اور یہی اسی طرح سے ظالموں کا ہوتا ہے انجام. فتوعد له نفسه, لیکن اس کے نفس نے, انسان کا دشمن ہو جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. تو اس کے نفس نے اس کو ایکسکیوز دے دیا اس کے گناہ کا, اور اس نے قتل کر دیا, اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب جب اس نے قتل کر دیا, یہ پہلا قتل تھا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس کو کیسے کیا کیا جائے, اس لاش کا کہاں چھپایا جائے, کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی, کیونکہ یہ ایک, اب اس کے بعد پہلی موت ہوئی ہے, تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہی تھا. فبعث اللہ, تو بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کرید رہا تھا زمین کو, تاکہ وہ دکھائے کہ کس طرح وہ چھپائے سوءۃ اخی, لاش اپنے بھائی کی. قال, اس نے کہا ہائے افسوس, کیا میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں اس غراب کی طرح, یعنی کہ میں اتنا بھی میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ میں اس کوے کی طرح ہوں کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش. تو پھر ہو تو گیا تھا اندر, ندامت تو اس کو ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو کل کیا, لیکن اس کو فوراً ندامت کی سزا بھی نہیں ملی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ, یعنی اس کے بعد پھر وہ بھاگ گیا اور جا کے شادی کر لی, اور
بہت پیچھے یعنی ہے روایت سے بہت ساری باتیں ہیں، اب اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ابھی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر بے شک جو کوئی قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر کسی یعنی غلطی کے یا فساد کرے گا، جیسے اس نے زمین میں پوری زمین کو یعنی کہ زمین والوں کو قتل کر دیا ہو، سب کے سب کو قتل کر دیا ہو. اور جس نے زندہ کیا ایک کو یعنی جس نے جان بچائی کسی کی، تو جیسے اس نے پوری ہیومینٹی کی جان بچائی ہو. ایک کی جان بچانا پوری ہیومینٹی، ایک کو قتل کرنا پوری ہیومینٹی کی قتل ہے. بلکہ یہ لکھ دیا ہے، اور یہ جتنے بھی آخر وقت تک قتل ہوں گے سارے قتل کا جو ہے گناہ جاریہ قابل کے اوپر جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، اور رسول آ گئے ہمارے پاس روشن نشانی کے ساتھ. پھر بہت سے ان میں سے ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ، یعنی اتنی باتیں سامنے آنے کے بعد بھی کثیر ہیں زمین میں جو کہ حد سے گزرنے والے ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں. اور بے شک جزا ان لوگوں کا جو زیادتی کرنے والوں کے لیے آگے بات ہو رہی، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور رسول سے اور دوڑ بھاگ کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے. تو ان کے لیے کیا ہے کہ اب ان کو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی ہے، یا یقتلوا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا ان کو سولی چڑھا آؤ کر کے کہا جا رہا ہے. آپشن دیا ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے کاٹ دیے جائیں ہاتھ کو یعنی مختلف من خلاف مختلف اپوزٹ اس پہ، یا پھر ان کو نکال دیا جائے زمین سے اور کر کے. یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ یہ فساد کرنا، قتل کرنا سچ اے بیڈ تھنگ، یعنی کرپشن یعنی فساد جو الفتنۃ اشد من القتل، یعنی یہ فتنہ فساد جو ہے بہت زیادہ ہے. ذالکا یہ خزي ہے، رسوائی دنیا میں اور آخرت میں بھی عذاب ہے دردناک. بے شک وہ لوگ جو لوگ نے توبہ کر لیا اس سے پہلے کہ ان تقدروا کہ وہ قدرت دے دیے جائیں یعنی کہ پکڑے جائیں اس پہ، اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو تقوی کرو اور ابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ کا. کیا ہے اللہ کی طرف وسیلہ؟ کس طرح سے ہم اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ کی طرف وسیلہ دوسرے یعنی اللہ کی طرف کنیکشن کیا چیزیں لے کے آتی ہیں. تو کنیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو نماز، اول وقت کی نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ اول اور ڈیلے کر کے نماز منافقوں کی نشانی ہے. اور اللہ کو پسند جب ہے تو ہم اول وقت میں پڑھ لیں، ہم مقرب ہو جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، وسیلہ بن جائے گا. پھر تہجد کی نماز ہے، پھر آپ نیکی کی کثرت کریں، وسیلے کی اپنے وسیلے سے نیکیوں کے وسیلے سے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اور ایسے ہمیں کام کرنے جن سے اللہ کا وسیلہ ملے. یعنی وسیلہ وہ ہے کہ نیکی کی کثرت کرے اور ان نیکی سے وسیلہ کر کے ہم نے دعا مانگنا ہے. جو دعا جو ہم مانگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور فلاں کے وسیلے سے اپنی نیکی کا وسیلہ دے سکتے ہیں. اور یہ وسیلہ قربت کا ذریعہ ہوتا ہے نا، جب بھی ہم اس کا ہم دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وسیلہ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر بے شک ان کے لیے زمین میں جو بھی کچھ ہے اس کے برابر بھی کوئی فدیہ دے دے. سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ سونا اور کچھ بھی دے دے زمین بھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت کے وقت کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یہ چاہتے ہیں یخرجوا من النار، اور چاہیں گے وہ لوگ کہ نکالے جائیں اور اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے، ان کے لیے قائم رہنے والا ہوگا، ہمیشہ کے لیے عذاب آ جائے گا. اب کچھ سزائیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ چور مرد اور چور عورت، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. ان دونوں کے ہاتھ جزا ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے، یہ عبرت ناک سزا ہے. نکالا ہے، نکالا کہتے ہیں عبرت کو، ایسا عبرت جو دوسروں کے لیے ایک وہ بن جائے کہ اس کے بعد پھر وہ ایسی حرکت نہ کریں. اللہ کی طرف سے ہے، اللہ زبردست حکمت والے. لیکن جو توبہ کر لے اس کے بعد کہ انہوں نے یہ ظلم کیا اور اصلاح بھی کر لے، توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو کچھ اللہ کے جو بے شک اللہ اسی کی ہے بادشاہت آسمان اور زمین پہ، جس کو چاہے اللہ سزا دے دے، جس کو چاہے اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے. یعنی کہ دنیا میں تو سزا مل گئی ہے،
اب آخرت کی سزا جو ہے وہ اللہ چاہے تو دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے کہ اس کو سزا شاید دنیا میں بھی مل گئی ہو، لیکن اس نے اس وقت تک اس نے توبہ کر لیا ہے اور اصلاح کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن پھر بھی اس کو سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اے لوگوں جو لا يحزنك الذين یا ایو رسول، اللہ تعالیٰ یہاں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ آیات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کر کے کہتے ہیں کہ آپ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم سے بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ یہاں پر رسول کہہ کے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہ آپ کو غمزدہ کریں جو لوگ کفر میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا، یہ منافق ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہیں لیکن وہ ایمان ان کے دل نہیں لائے، ولم تؤمنوا قلوبهم، ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور یہودی بھی ہیں، یعنی منافق ہیں اور یہودی ہیں۔ اب ان کی حرکتیں کیا ہیں؟ سماعون للکذب سماعون للقوم الآخرین، یہ بہت زیادہ سننے والے، ان کا حال یہ کہ جھوٹ پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو تھے، اور منافق جو تھے، یہ 80 منافق کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن ان میں سے کچھ یہودی بھی ہیں جو منافق بھی ہیں اور یہودی بھی، یہ ملے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں نا، عبداللہ بن ابی نکل کے چلا گیا تھا، 300 تھے اس وقت، اس کے بعد پھر 80 رہ گئے تھے اور 80 کے نام بتا دیے گئے تھے۔ تو یہ منافقوں ہی کی وجہ سے یہودیوں کو بھی شے ملی، اور یہودیوں نے مشرکین سے جا کے مل گئے۔ تو ایک پوری وہ تھی کہ یہ سننے والے تھے بہت زیادہ، اور باتوں کو ادھر سے ادھر کرنے والے تھے جگہ سے، جو یعنی آ کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا، اور اس کے علاوہ جو بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یعنی اپنی پسند کے فتوے لینا چاہتے تھے۔ کہتے تھے اگر یہ رسول نے تمہاری طرح کی بات کی، یعنی جو تم چاہتے ہو تو تم لے لینا، وَإِلَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر وہ نہیں تم کرے، یعنی وہ کام، وہ بات نہ کرے، فَاحْذَرُوا، تو تم بچ جاؤ، یعنی جو تمہاری بات، تمہارے مقصد کی بات نہ کرے، تمہارے مطلب کی بات نہیں، تو پھر اس سے بچ جاؤ، یعنی کہ اس سے ہٹ جاؤ۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا، تو ہرگز نہیں تم مالک ہو سکتے ہو اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں ان کا فیصلہ رکھا ہوا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم، اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ان کو پاک کرے گا، ان کے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، جب شدہ آ گیا تو یعنی زیادہ ہے، یہ سماعون، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے، اکالون، بہت زیادہ کھانے والے ہیں رشوت۔ یہ تو ان کی خرابی ہے، ان کی روح بھی خراب ہے، ان کی جسم بھی خراب ہے، یعنی کہ دیکھیں کان سے سن رہے ہیں غلط باتیں، جھوٹ، اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو ان کی روح خراب ہو رہی ہے۔ جو کھا رہے ہیں، ربا جو کھا رہے ہیں، حرام جو کھا رہے ہیں، رشوت جو کھا رہے ہیں، یہ اندر جسم میں بھی ان کی خرابی جا رہی ہے، تو ان کے اندر پوری کی پوری خرابی آ گئی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب آتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے اعراض بڑھتے ہیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے اعراض بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ تھے نا کہ 300 سے 80 رہ گئے تھے، تو کیوں ہوئے تھے؟ کچھ ہو گئے تھے مسلمان، کچھ قتل بھی ہو گئے تھے، لیکن اگر آپ نے ان سے اعراض بڑھتا تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی طرح سے یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں یہ، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، یعنی ان کی طرف کسی بات سے ان سے جھکنا نہیں ہے، آپ بس انصاف سے آپ نے کام لینا ہے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کس طرح سے وہ منصف بنائیں آپ کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پسند کے فتوے لیتے تھے، ان کی پسند سے کہتے تھے کہ جب رسول یہ دے تو مان لینا، نہ دے تمہاری بات نہ کرے تو نہ مانو، تو کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو تورات تھی، اس میں تو اللہ کا حکم وہی تھا، تو یعنی کہ زنا کے اوپر، سنسار کے اوپر جو ہے وہ تورات میں لکھا ہوا تھا، کہ ان کے فیور میں بات نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا، کہ نہیں ان کی بات ماننا، تو ان کے تورات میں بھی وہی بات لکھی ہوئی تھی۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ منہ موڑ جائیں اس کے بعد، تو نہیں ہے یہ ایمان لانے والے، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی نا، تورات تھی، تو اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو یعنی کہ ایک طرح سے وہ نہ تورات کی بات مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو منہ موڑ جائیں گے، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تورات کی اب اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں یہاں پر، بے شک ہم نے تورات کو اتارا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، نور تھا اس میں ہدایت ہے، یعنی جو قرآن میں بات تھی وہی تورات میں بھی تھی،
اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے نبی اس وقت کے، اور جو لوگ اسلام لائے ان میں سے یہودی بھی تھے، ربانی بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، احبار بھی تھے، علماء تھے، فقہاء تھے، جو کہ بمستحفظ من کتاب اللہ، جو کہ نگراں بنائے گئے تھے اس کتاب کے، یعنی اس میں اچھے لوگ تھے، نبی تھے، جب تک انہوں نے خرابی نہیں کی تھی وہ تھے، راسخ العلم تھے، اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اس پہ وہ گواہ بھی تھے، فلا تخشوا الناس واخشونی، اب تمہیں اگر وہ فیصلے کے خلاف بھی ہو جائے تو اب ان سے ڈرو نہیں، اب ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا کس سے؟ وخشونی، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لوگوں سے ڈر کے نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، صرف اور صرف وہ بات جو لوگوں کے سامنے آنے سے یا لوگوں سے ڈر کے وہ گناہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے، تو اللہ سے ڈرنا ہے ہر وہ بات، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ نڈر ہو کے آپ نے کہا کہ مجھے تو بس اللہ سے ڈر ہے تو میں نے کسی کی بات بری طریقے سے کہہ دیا، میں تو بس اللہ سے نہیں، لوگوں سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ڈر کے آپ نے اللہ کا کوئی بات، دین کی بات سے ہٹنا نہیں، کہ کہیں جو ہے آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، نہیں ہمارے فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ نے ایک اللہ کے حکم سے دور ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے مکس نہیں گیدرنگ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے میوزک کی طرف نہیں جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ساری باتیں، تو آپ اس صرف لوگوں کے ڈر سے وہ چیزیں کر رہے ہیں، تو بخشو نہیں کرنا ہے، اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچو، یعنی غلط فیصلے نہیں کرو، آیت بیچنا یعنی غلط فتوی نہ دو، غلط فتوی نہیں دینا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو بھی کوئی فیصلہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی نہیں فیصلہ کرے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے لکھ دیا ان پہ کہ اس میں تورات میں، اس میں بھی لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، یعنی قصاص کا اس میں بھی لکھا ہوا تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان، یہ سارا قصاص تھا، یعنی کہ جس نے جو تکلیف دی اس کے لحاظ سے دیا جائے گا بدلہ، دانت کے بدلے دانت، زخموں کا بھی قصاص ہے، زخموں کا بھی بدلہ دینا ہے، جی، لیکن جو کوئی تصدقہ، جس نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے معاف کر دیا، صدقہ کر دیا، تو اس کے لیے وہی کفارہ بن گیا، فَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو کوئی نہیں فیصلہ کرے گا جو اللہ نے اتارا ہے، دوبارہ سے کہہ دیا، پہلے کیا کہا تھا؟ کافر، اب کیا کہہ رہے؟ کافرون کے بعد کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ ظالمون، وہ ظالم ہے، رانگ ٹورڈز ہیں، تو ظالموں کے لیے بھی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم رکھا ہے، کافرون کے لیے بھی ٹھکانہ جہنم رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے بعد بھیجا آثار عیسیٰ ابن مریم کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی، تورات کی تصدیق کر رہی تھی، پھر ان کو انجیل دے دیا، اس میں ہدایت اور نور، اب انجیل کی تعریف ہے جو تصدیق کر رہی ہے جو ان کے آگے ہے، اور تورات میں سے جو تھی ہدایت اور معجزہ متقین کے لیے، وہ ساری باتیں انجیل میں بھی تھی، تو اب چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل، اب نصارہ کو کہہ رہے اہل الانجیل، اہل الانجیل کون ہے؟ نصارہ، کرسچنز، ان کے اس کے ساتھ فیصلہ کریں، انہوں نے بھی کتابوں کو چینج کر دیا تھا، بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں، جو کوئی نہیں فیصلہ کرے گا جو اللہ نے اتارا ہے تو آپ فاسقون ہوں، یہ دیکھیں، کافرون، ظالمون، فاسقون، اللہ کی بات دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے، کتنی ترتیب کے ساتھ، کہ کرنے والے نہیں کرنے والے فیصلہ کافر بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کر ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب ساتھ حق کے جو تصدیق کر رہی ہے، اب قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں جو ہے بین یدئی من الکتاب، اور یہ جو آگے تصدیق کری جو ان کے آگے کتابیں تھی، اور مہیمنن ہے، حفاظت کرنے والی ہے اس پر، جو یعنی کہ ان کتابوں پر بھی حفاظت کرنے والی، اور یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے جو قرآن کی حفاظت کا، تو مہیمن ہے جو حفاظت کر رہا ہے عملی کتابوں کا، نگراں ہے، محافظ ہے، فاحکم بینہم، تو اس کے ذریعے آپ بھی فیصلہ کریں، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا۔ خواہشات کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ ہم سے جنرلی مخاطب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس وقت مخاطب ہے، کیونکہ وہ بہت نرم دل تھے، جو آ کے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا اس کی بات مان لیتے تھے، تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اس کی طرف دل ہو جا رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کی بات مان لیں، اللہ عالم، لیکن یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، یعنی فیصلے جو ہے خواہشات کے اوپر نہیں ہوتے، انصاف سے ہوتے ہیں۔ اما جاءک من الحق،
کہ حق کی بات سامنے آ گئی تو خواہشات کے اوپر نہیں جانا ہے. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہر دور کا ایک شریعت تھی، ہر دور کی ایک منہاجات تھا. شریعت جو ہوتی ہے وہ ہر دور میں آئی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا دین ہمارا بتا رہا ہے کیا کیا کرنا ہے. منہاجا جو ہے اس کے طریقے بتا دیے گئے کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو اللہ چاہتا تو ہر امت کی ایک ہی شریعت بنا دیتے، ایک واحد ہو جاتی. لیکن کیوں کیا یہ؟ کیونکہ ڈفرینٹ دور کی ڈفرینٹ تقاضے تھے، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں. ڈفرینٹ دور کے ڈفرینٹ باتیں تھیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت تھا، اس میں جادو کے لیے اور بہت ساری باتیں، نافرمانی اور حد سے زیادہ وہ تھے، وہ اس کا بتایا تھا. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری تھی، اس لیے وہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور اس طرح کی باتیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح سے باتیں اتاری. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. ایک جو کتابیں آتی تھی، جو شریعت آتی تھی، منہاجا کہ کیسے کیا کرنا، تو ایک آزمائش تھی نا کہ جو احکامات اترے ہیں ہم اس پہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. جو تمہیں اتارا گیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، نیکی پہ سبقت. یعنی کہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نیکی کیا ہے، آیتیں بالکل سمجھنا ہے کہ اللہ کی عبادات کیسے کرنا ہے، پھر معاملات کیسے کرنا ہے، وعدے کیسے پورے کرنے، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا، کوئی بات کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا یہ سارا کیسے پورا کیسے سمجھ میں آئے گا. فاستبقوا الخیرات جب ہم قرآن پر جائیں گے تب. اللہ مرجعکم جمیعا، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو تم کو بتائے گا وہ جو تم اختلاف کرتے تھے. جو شریعت آئی، جو لوگ آئے، جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو یعنی کوئی کسی طرح سے کوئی کسی پسند کا فتویٰ لے رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اگر یہاں پہ ابھی کوئی اختلاف ہو رہا ہے اللہ کے پاس ہے. تو اگر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے، اللہ عالم، آپ اپنے طرف سے حق کرنا ہے، اپنے طرف سے حق کرنا ہے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کرنے والے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور فیصلہ کرو فیصلہ جو تم آپس میں جیسا کہ نازل کیا، جو ساتھ اس کے جو نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اب یہاں پہ آرڈر دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرو. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ہوشیار ہو جاؤ ان سے کہ وہ فتنے میں نہ ڈالے بعض تمہیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا. یعنی فتنے میں ڈال رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے نہیں جاؤ تم سے یہ لیں تو وہ لے لو، نہیں لیں تو نہ لو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں محتاط ہو جاؤ، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ فتنے میں نہ ڈال دیں تم کو، یعنی کہ تمہیں تمہارے انصاف سے ہٹا نہ دیں. بھائی تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کو پہنچے جو ان کے گناہ کا ہے، ان کا حصہ ان کو پہنچ کر رہے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اگرچہ کہ بہت لوگ نافرمان بھی ہو جائیں ان کو ان کا حصہ مل کے رہے گا. فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ تم تلاش کرتے ہو، فیصلہ کرتے ہو جاہلیت کا جو وہ چاہتے ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت کی طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں جاہلیت کا فیصلہ تم اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو. جبکہ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جبکہ وہ کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے فیصلے میں. اگر وہ قوم جس کو یہ سرٹینٹی ہو اللہ کے اوپر، جس کو یقین ہو اللہ کے اوپر، وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. جتنے بھی ہم نے ابھی فیصلے سنے ہیں نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اور جو باتیں ہم سمجھتے چلے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں بھی ہے، مردوں کے حق میں بھی ہے، انصاف کے ساتھ ہے. یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دی ہے ساری باتیں. تو کون زیادہ اچھا ہے فیصلے میں؟ اس قوم کے لیے ہوگا نا جو یقین رکھنے والی ہوگی اللہ پر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اولیاء نہیں بنانا ہے، نہیں بنانا. ان میں سے بعض آپس میں بعض دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو بھی دوستی کرے گا ان سے تو انہی میں سے ہو جائے گا. دوستی کا مطلب سمجھ لینا ہے. اولیاء یعنی کہ بہت گہری دوستی جیسے ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی ریلیشن ان سے نہیں رکھنا ہے. اور یہ یاد رہے کہ قادیانی بھی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ ہے یہود و نصارہ کا ہے. اور من دون المومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا ہے مومنوں کو چھوڑ کے، تو مومنوں کو چھوڑ کے سب آ جاتے ہیں اس میں.
بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے. فَتَرَى الَّذِينَ تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ یہ منافق ہی کرتے ہیں نا جن کے دل میں بیماری ہے. وہ دوڑ بھاگ کرتے ہیں فیہم ان میں یعنی مسلمانوں میں. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ کہتے کہ ہم ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ جب یہ کہا کہ دوست نہیں بناؤ تو اب اس کا ایکسکیوز کیا دے رہے ہیں؟ اس کا ایکسکیوز یہ دے رہے ہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی مشکل آ جائے گی تو ہم ایسے وقت میں ہم ان سے دوستی رکھیں گے تو وہ ہمارے کام آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَالْأَمْنِ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبِحُوا مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ. تو اللہ تعالیٰ کا تمہیں کوئی فتح دے دے گا یعنی ان کے بغیر فتح دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا ان کے پاس تو یہ تو جو اندر چھپائے ہوئے ہیں نا جو کیا ان کے اندر چھپی ہوئی تھی بات کہ ان سے دوستی. حالانکہ ظاہر کیا کر رہے تھے؟ ہم تو اس لیے دوستی کر رہے ہیں کہ تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے گی تو ہم تمہارے ساتھ یعنی کہ وہ ہیلپ فل ہو جائیں گے ہم. لیکن وہی جو اندر چھپائے ہوئے ہیں اب اسی کو لے کے اب نادم رہیں گے, ایک دم شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے یعنی کیا مدد ان سے مانگنا چاہتا بغیر ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیا. پھر یہ کہیں گے کون لوگ؟ یقول الذین آمنوا ایمان والے کہیں گے جب فتح ہو گئی ان کے پاس آ گئی تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کہیں گے یہی لوگ تھے جو بڑی قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہم لمعکم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی اوپر ہی اوپر سے ساتھ دیتے تھے. اس وقت تو نہیں ساتھ دیا جب ضرورت تھی ساتھ نہیں دیا. یہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اب ایک آیت یہ آ رہی ایمان والوں کے لیے اور بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی. ویسے تو اللہ کی ہر بات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن کچھ جو ہے آپ بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہا کہ جو بھی اپنے دین سے مڑ جائے گا, اگر کوئی بھی احکامات پر نہیں چلے گا اللہ کے اور نہیں چلتا رہے گا اور پوری قوم اس کرپشن کے شکار ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے ایسی قوم لے کر آ جائیں گے ان کے اوپر جس سے اللہ محبت کریں گے, وہ اللہ سے محبت کریں گے, وہ جو ہے اذلت علی المومنین مومنوں پر بہت یعنی اذلہ یعنی نرم ہوں گے, بہت جھکے ہوئے ہوں گے بہت مومنوں پر. عزت علی الکافرین کافروں کے اوپر بہت ہی یعنی کہ شدید ہوں گے, زبردست ہوں گے یعنی کہ ان کا کھڑا ہونا کافروں کو ڈرا دے گا, رعب ڈال دے گا ان کے اوپر. اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں نکلیں گے, کسی کی ملامت کرنے والے سے ملامت سے نہیں ڈریں گے. وہ یعنی جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کی بات پڑتی ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے تو جہاد ہی کر رہا ہے نا, دین کو پھیلا رہا ہے قلم سے زبان سے, تو اس کو خاندان سے اپنے لوگوں سے یہ دیکھو یہ ایسا ہو گیا ہے, دیکھو اس نے تو چھوڑ دیا ہے یا کچھ بھی ملامت, تو اس سے ڈریں گے نہیں. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے اللہ دے دے, اور اللہ وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں. اللہ ولی ہے ان لوگ, اور اللہ ولی ہے اور رسول اس کا ولی ہے, اور ایمان والوں کا کو کس کا جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ راکعون, راکعون کا بھی مطلب سمجھنا چاہیے کہ رکوع کرنے والے ہیں یعنی کہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, یعنی ایکچولی جھکتے ہیں اللہ کے لیے. رکوع کی پوزیشن کسی کے لیے نہیں ہے, سر جھکانا کسی کے لیے نہیں ایکسیپٹ اللہ کا, ایکسیپٹ اللہ کے کسی کے آگے ہم سر نہیں جھکا سکتے ہیں. تو وہ رکوع کرنے والے ہیں مینس کہ وہ ہمبل ہیں, فزیکلی نہیں, وہ بہت جھکے ہوئے ہمبل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اور اللہ کے لیے ایکچوئل رکوع کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اور جو کوئی بھی دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے, وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ اللہ کا حزب ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے, یہ ولی اللہ ہر کوئی ہے جو اللہ کی مدد کرے گا دین میں, جو دین کی یہ نماز قائم کرے گا زکوٰۃ دے گا, ہر کوئی اللہ کا ولی ہے. ولی کو یہ اسپیشل وہ نہیں کہ اس کو ولی اللہ بنا کے بٹھا دیا اور یہ ولی اللہ ہے اور بس اسی کی شخصیت پرستی شروع کر دی, یہ نہیں ہے کہیں پر بھی. یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پھر کہہ رہے ہیں کہ نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا, کھیل تماشا بنا لیا, وہ چاہے مسلمانوں میں سے ہوں, یعنی کمپنی کو آپ اپنی ٹھیک کریں جو دین کو ہنسی مذاق کھیل تماشا بنا لیا ہے.
دین کے اس میں جو ہے وہ آپ نے چیزیں دین کا حصہ بنا دیا، قوالی کو دین کا حصہ بنا لیا ہے، دین کا حصہ ناچ گانے کو بنا لیا ہے، آپ نے کسی طرح سے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ مذاق دین کا بن رہا ہے، کھیل بن رہا ہے، تماشا بن رہا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ہر وہ لوگ جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے تم سے پہلے، کفار کو کسی کو بھی دوست نہیں بنانا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا کیٹیگریز، جو دین کا مذاق اڑانے والے، دین کو کھیل تماشا بنانے والے، دین کے اندر نہیں ہے، دین کے اندر نہیں آئے، وہ کتاب والے بھی، کفار والے، سب کسی کو دوستی نہیں بنانا ہے۔ تقویٰ کرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے نماز کے لیے تو مذاق بنا لیتے ہیں، کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اذان کی آواز سنی تو اذان کی نقل کر رہے ہیں، بجائے کہ اذان کے جواب دے، کسی اذان والے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی نماز والے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جن کو عقل ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے بیچ میں سے بھی لوگ ہیں، اور اہل کتاب میں سے بھی ہیں، اور کفار میں سے بھی ہیں۔ اہل کتاب کیوں تم ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر؟ اہل کتاب والے بھی جو تھے اللہ کو مانتے تھے، تو ہم بھی تو اللہ کو مان رہے ہیں۔ وما انزل الینا وما انزل من قبل، ہم تو تمہارے یعنی کہ انزل ہمارے پر جو ایمان ہم کتاب آئی اس پہ بھی، اور جو ہم سے پہلے یعنی تمہاری کتابوں پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے تمہارے میں سے فاسق ہیں۔ یعنی کہنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ یہ لوگوں سے کہ تمہارے پاس تو کتاب ہے، اہل کتاب آئی، ہم تو تمہاری کتاب پہ بھی ایمان لاتے، ہم سے کیوں ناراض ہوتے؟ اتنی شدید ان کی ناراضگی کہ انگلیاں جما جاتے ہیں۔ کیا بتائیں ہم تم کو، نبی حکم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے کہ تمہیں اس چیز کے ساتھ بتائیں، اس ساتھ بشر یعنی کہ ساتھ شر کے، من ذالکا، اس سے زیادہ بری چیز جو انجام میں ہو اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے اس پر لعنت کیا ہے، اللہ نے اس پر غضب کیا ہے، اور ان کو یعنی ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو لوگوں نے اللہ کی آیات پر انکار کرنے والے، مذاق اڑانے والے، کھیل تماشا بنانے والے، ان پر اللہ کی لعنت بھی آئی ہے، اللہ کا غصہ بھی آیا ہے، ان کو ارادتاً جو ہے وہ بنا دیا ہے، ان کو بندر خنزیر بنا دیا ہے ان کو، اور وعبد الطاغوت، جو ان کے جو طاغوت کی یہ لوگ بندگی کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت بری جگہ پر ہیں، بہت بھٹکے ہوئے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، اور آتے ہیں ایمان کے لیے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ نکل بھی آتے ہیں اسی طرح سے، یعنی کفر ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتا ہے۔ اللہ کی بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، کوئی چینج نہیں آ رہا۔ ارادہ کریں، سوچ لیں کہ آج مجھے یہ چینج لانا ہے، آج اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر میں اس محفل میں آئی ہوں، اگر میں نے کچھ سیکھا، مجھے میرے اندر کوئی چینج آنا ہے، اس رمضان میں میرے اندر کیا چینج آنا چاہیے، کس طرح سے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر میری زبان خراب ہے تو میں اپنی زبان ٹھیک کر لوں، اگر میری نماز خراب ہے نماز ٹھیک کر لوں، اگر میری نماز ڈیلے ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کروں، اگر میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، غیبت کر رہی ہوں، اس سے رک جاؤں۔ تو یہ چیزوں کو سوچا، لیکن کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ کفر کی حالت میں آتے ہیں، کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں۔ اور تم دیکھو کہ بہتوں کو یسارعون فی الاسم والعدوان، اور ان لوگوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے ہیں۔ ایکچولی ہم لوگوں کو یہ جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ ان کی مثالوں سے جو بتا رہے ہوتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو مثال سے کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس جیسا نہ ہو جائے یا اس جیسا ہو جائے۔ کوئی اچھا ہے تو ہم اس جیسا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اچھا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس جیسا نہ بنو۔ تو اس طرح سے بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کیوں ہے؟ تاکہ ہم مسلمان وہ سارے کام نہ کریں۔ تو تم دیکھو کہ بہت جو ہے گناہ میں، سرکشی میں آگے بڑھ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کتنا برا عمل کر رہے ہیں، کیوں نہیں روکا؟ لولا ینہاہم الربانیون، اللہ والے احبار، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ ان قولہم الاسم، ان کی گناہ کی بات۔ تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ اگر کوئی برائی سے روک رہا ہے اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، اگر کوئی نیکی کی طرف بلائے وہ بھی نعمت سمجھنا چاہیے کہ آپ کو وہ بچانا چاہ رہا ہے۔ they are your well wisher۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے سر ڈھک لو، اپنے اچھے سے طریقے سے رہو، کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ تمہارا ویل وشر ہے، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو کیوں نہیں روکا ان لوگوں نے کہ وہ جو ہے اس گناہ کی بات کرنے سے، ان کی صحت کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، جو بھی وہ کر رہے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کی ایک اور خرابی، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ مغلولہ ہے۔
बंद है। अल्लाह ताला उनको बदुआ दे रहे हैं कि बांध दिए उनके हाथ, अल्लाह ताला पलट के उनको बदुआ दे रहे हैं, वो जो उन्होंने बात की उनके हाथ बांध दिए, उनके ऊपर लानत कर दिया उनकी इस बात कहने पर। लानत यानी रहमत से दूर कर दिया अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह का हाथ यदाहु मबसूततान, यदाहु उसका हाथ खुला हुआ है, जो चाहे अल्लाह जिसको चाहे जो दे दे और उससे ज्यादा करके दे दे। मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका वला यज़िदन्ना कसीरम मिनहुम, और अलबत्ता वो ज्यादा बढ़ा देता है बहुत सौ को उनमें से जो उतरा आपकी तरफ रब की तरफ से, तुग़यानन और कुफ्रा। यानी बजाय ये कि वो आए उनकी इन बातों की वजह से इन आयात का भी उनके पर असर नहीं हो रहा है, उनकी सरकशी और बढ़ती चली जा रही है, तुग़यान भी बढ़ गया, उनका कुफ्र भी बढ़ गया, और ऑन टॉप क्या कर दिया अल्लाह ताला ने, उनके दरमियान अदावत और बगदा डाल दिया यौम क़यामत तक, आपस में जो है दुश्मनी डाल दी अल्लाह ताला ने। जो कुफ्र करने वाले, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले, आप देखिए वो फॉर सम रीजन दे दोस्त बन जाते हैं। आज भी देखिए जो सियासत में जो लोग हैं, जिस तरह से वो मिलते हैं, वो किसी मकसद से मिलते हैं, फिर वही आपस में दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर कोई दीन है ही नहीं, अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं है उनके। क़यामत तक यही होता रहेगा ऐसे लोगों पर। और इनको जब भी आग में डाला, ये जज, और ये उस वक्त के दौर की भी बात हो रही है, मक्की दौर, मदनी दौर, जिस तरह से इन हालात से उन्होंने किया, तो अल्लाह ताला खोल खोल के उनकी बातें बता रहे हैं कि जब भी उन्होंने भड़काई आग जंग के लिए, अल्लाह ताला ने उसको बुझा दिया। ये देख लें कितना उन्होंने कोशिश की थी, 10,000 का लश्कर लेकर जंग अहज़ाब के लिए आए, और यानी कि पूरा अटैक था कि अटैक कर देते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी उसको बुझा दिया। यानी किस तरह से जंग के खुंदक खोली और किस तरह से वो लोग भाग गए वापस, कुछ भी नहीं कर सके। यसअऊन फिल अर्दि फसादा, वो दौड़ भाग करते हैं फसाद के लिए, और अल्लाह मोहब्बत नहीं करते फसादियों से। वलौ अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तक़ू लकफ़रना, अगर ये अहले किताब, अगर काश के ये अहले किताब ईमान ले आते, तकवा कर लेते, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम जो तकवा ईमान लाता है, तकवा करता है, अल्लाह उससे उनकी बुराइयां दूर कर देते हैं। जब बुराइयां दूर हो गई, यानी नेकी की बात समझ में आ गई, नेकी की तरफ आ गया, तो जन्नत मिल गई, तो फिर उनको दाखिल कर देंगे जन्नत नईम पर। और अगर वह कायम करते तौरात को और इंजील को, और जो नाजिल किया है उनकी तरफ रब ने, और बता वो खाते, अगर ये प्रॉपर तरीके से कायम करते ना ये किताबों को और सारे अहकामात को अल्लाह के, तो ये अपने पैरों के नीचे से खाते, फरावानी होती, अपने ऊपर से खाते, अर्जुलिहिम अपने पैरों के नीचे से, यानी कि बेतहाशा रिस्क ऊपर से आता, नीचे से आता। लेकिन उनमें से कुछ मुख्तसिद हैं जो बीच में मियाना रवी हैं, और बहुत सारे उनमें से जो है बहुत बुरे हैं जो वो अमल करते हैं। आपका काम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दीजिए, आप अपनी मैसेज पहुंचाएं, बल्लिग मा उनज़िला इलैका, आपके पास जो आया आप पहुंचाते जाएं आपके रब की तरफ से। फिर अगर वो नहीं करते हैं, आपने अपना काम कर दिया, फमा बल्लगता रिसालता, आपने अपनी रिसालत पहुंचा दी, मैसेजेस पहुंचा दिए, आपको अल्लाह ताला बचाएंगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला, इतने प्यार से तसल्ली दे रहे हैं कि जब किसी कोई काम मुकम्मल हो जाता है, वी जस्ट गिव देम कंफर्ट, ओके तुमने कर लिया अपना काम, दैट्स अपॉन अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह ताला बचा रहे हैं आपको लोगों से। बेशक अल्लाह इस कौम के काफिर को हिदायत नहीं देता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं आप कह दीजिए अहले किताब, तुम किसी चीज पर भी नहीं होगे, तुम्हारी कोई बात मानी नहीं जाएगी जब तक कि तुम तौरात को कायम ना कर लो, यानी उसको फिक्स ना कर लो, उसमें जो खराबी है उसको दूर ना कर लो। तुमने उसको चेंज किया हुआ था ना उन्होंने उसको, जब तक कि तुम उसको सही कायम ना कर लो इंजील को, और जो उतारा है तुम्हारी तरफ रब की तरफ से, वला यज़िदन्ना कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा। वही वाली बात दोबारा अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कसीर उनमें से ऐसे हैं जो आपकी तरफ उतरा है, उनकी और सरकशी बढ़ाने का जरिया बनाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं ईमान, वो चाहते ही नहीं है, तो उनके लिए और सरकशी और कुफ्र में, तो आप उस कौम के ऊपर अफसोस ना करें। तो तसल्ली क्या दी है? आप अपना मैसेज पहुंचाए, ये उनके लिए और सरकशी बढ़ाने का जरिया बन जाएगा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो यहूदी हैं, साबी हैं, नसारा हैं, वो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिर पर, और नेक अमल किए, फला खौफुन अलैहिम, उनके पर कोई खौफ नहीं, ना कोई गमज़दा होंगे। अल्लाह ताला फिर आगे कह रहे हैं हमने पुख्ता अहद लिया था बनी इसराइल से, हमने उनकी तरफ रसूल भेजे थे, जब भी वो रसूल आते थे तो उनकी नफ्स पसंद नहीं करती थी, तहवा पसंद नहीं करती थी उनके नफ्स, तो एक ग्रोह को वो लोग कत्ल जुटलाते थे और एक ग्रोह को कत्ल करते थे। हसीबू अल्लाह तकूनु फितनतुन, और वो समझते थे ये कि इन पर कोई आफत नहीं आएगी, यानी उनके गुनाह की वजह से उनके ऊपर कोई
مصیبت جو ہے وہ آزمائش نہیں آئے گی، لیکن ان کا اس خیال نے ان کو اور اندھا اور بہرا کر دیا. فعموا وصموا، ان کو اور اندھا اور بہرا کر دیا. یعنی ان کو کوئی آئے گا نہیں، یعنی جتنے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اپنے جرم کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مان کر، یعنی اس کو مان کر اٹھائیں اور پڑھتے نہیں ہیں اور مانتے نہیں ہیں، اور اللہ نے اس قوم کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں. جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی کہ پھر جو ہے وہ کتاب سے اندھے ہونے کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا صموا، پھر مہربان بھی ہوا. یعنی اس قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ نے چانس دیا تھا، بنی اسرائیل کو، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے. ثم عموا وصموا کثیر منهم واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں. جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر جیسے وہ آسانی آتی ہے ہم دوبارہ انہی سارے تماشوں میں، کھیل تماشوں میں چلے جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر ہم ویسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے اعمال کو، ساری چیزوں کو، کہ ہم اپنے آپ کو کب ٹھیک کریں گے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، انہوں نے کفر کیا تھا جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ جو ہے مسیح ابن مریم ہے. وقال المسیح، جو مسیح علیہ السلام نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو رب ہے میرا اور تمہارا، اور بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ تو فقط حرم علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے حرام کر دی جنت. شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور ان کے لیے آگ ہے ٹھکانہ. یعنی کہ شرک کا گناہ کرتے ہوئے مر جائے، باقی سارے گناہ کرتے ہوئے اگر مر بھی گئے تو امید ہے کہ کوئی نیکی ہماری اوپر ہیوی بھاری ہو جائے تو وہ گناہ کے اوپر ہیوی ہو جائے. جیسے کتے کو پانی پلانے والی جو روایت تھی، اس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث قدسی سے ہے، معاف کر دیا تھا. تو اب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرنے لگ جائیں تو اس کا گناہ معاف ہوا تو ہمارا بھی معاف ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں کرنا ہے. وہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک کا گناہ کرتے ہوئے کوئی مرا، اس کی حرام ہے اس کا پر جنت. اس کو معافی مانگنا، اصلاح کرنا ضروری ہے. ظالموں کا اللہ مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا تھا؟ کیا انہوں نے کہا تھا تیسرا ہے اللہ، تیس میں سے ایک ہے. نہیں، اللہ ایک ہے. اگر وہ نہیں رکے جو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ ہم ضرور چھو لیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. فلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں انہوں نے توبہ کیا، کیوں نہیں استغفار کیا؟ کر لیتے، اللہ تو غفور الرحیم ہے. نہیں مسیح ابن مریم ایکسپٹ رسول قد خلت من قبل ہی رسول، اس سے پہلے بھی ایسے رسول گزرے تھے. اس کی ماں جو تھی وہ سچی تھی، صدیقہ تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی اب اللہ تعالیٰ پورے ریزن کے ساتھ بتا رہے، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے، انظر کہتے یعنی کہ کھانا کھانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ اللہ بنا رہے تو اللہ کو کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو وہ تو نارمل آدمیوں کی طرح کھانا کھا رہے تھے. انظر کیف، کس طرح سے تمہیں آیات بتا رہے ہیں، اور ثم انظر انا یؤفکون، تم دیکھ لو، سمجھ لو تم کدھر پھرے جا رہے ہو. قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو کوئی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. جو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں تم اس کی طرف جا رہے ہو. اہل کتاب تم کیوں غل کرتے ہو دین میں ناحق، ولا تبتغوا اغوا، تم پیروی کرتے ہو اپنی خواہشات. غل کرنا جو ہوتا ہے انوویشن کیا ہے، یعنی دین میں کچھ اضافہ کرنا غل کو کہتے ہیں. دین میں کچھ اضافہ جو ہوتا ہے وہ انوویشن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کے لیے، یہ میری خواہش ہے، یہ ہم لوگ ایسے کر لیں، یہ ہم لوگ ویسے کر لیں. کیوں ہے یہ؟ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ڈیزائرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ منع کرے اس قوم کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. تو تم سمجھو کہ قد ضلوا من قبل، اس سے پہلے بھی وہ بھٹک گئے تھے اور انہوں نے بھٹکایا بھی تھا بہت. یعنی کہ آپ اپنے فور فادرز کو دیکھ لیں، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھٹکا بھی رہے ہیں. وہ تو آپ کو وہ چیز کے لیے نہیں کہ ہم جو اپنے بچوں کو بھی ہم وہی کرا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں اور بھٹکا بھی رہے ہیں. تو یعنی خواہشات کی وجہ سے ساری چیزیں غل ہو رہی ہے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت دور چلے گئے بھٹک کر راستے سے، سیدھے راستے سے دور. وَضَلُّوا، اور بھٹک گئے سیدھے راستے سے. تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ایسے لوگ کفر کرنے والوں بنی اسرائیل پہ. کس کے ذریعے؟ داؤد علیہ السلام کے ذریعے، ان کی زبان کے ذریعے. ان لوگوں نے بھی لعنت کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان کے اوپر لعنت آئی تھی جو انہوں نے اتنی نافرمانی کی اور جو حد سے زیادہ
زیادتی کر رہے تھے. کانوا لا یتناہون من منکر فعلوا، تھے وہ نہ ہی وہ لا یتناہون عن منکر، کیوں ان کے پر لعنت کی، کیوں ان کے پر یہ عذاب آیا؟ کیونکہ وہ برائی سے روک نہیں رہے تھے. لا یتناہون، نہیں وہ روکتے تھے، ان منکر سے جو وہ کر رہے تھے، فعلو جو وہ کر رہے تھے، نبی سما کانوا یفعلون، یعنی جتنے بھی غلط کام یہ بتا رہے تھے نا کہ یعنی دین ہمارا صرف عبادت نہیں، عبادت میں نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا از مسٹ، لیکن اس کے لیے حکمت چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے، اور علم کے لیے آپ کو قرآن سے جڑنا ضروری ہے، تبھی آپ کسی کو اچھے کی طرح بلا سکتے ہیں. طرح کثیرا، تم بہت لوگوں کو ان میں سے دیکھو گے جو یتولون للذین، جو دوستی کرتے ہیں کفر کرنے والوں کے ساتھ، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا. کتنا برا کر رہے ہیں یہ، ما قدمت لهم انفسهم، اپنے لیے جو آگے بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے ان کی دوستی سے، اب تو آنکھیں کھل جائیں. علی وفی العذاب ہم خالدون، ان کو عذاب میں ڈال دیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر جو نازل کیا ہے، ما اتخذوہم اولیاء، نہیں وہ بناتے ان کو دوست. ولکن کثیرا منہم فاسقون، کتنے زیادہ ہیں ان میں فاسق، کتنے زیادہ ہیں ان کے جو ہے نافرمان ہیں. اگر یہ اہل مکہ کو دوست نہ بناتے، یہود کتاب والے، یعنی اس دور کی بھی بات ہے اور آج کی بھی بات ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہود نے قریش والوں کو بھی دوست بنا لیا تھا. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم البتہ ضرور پاؤ گے، اشد، بہت شدید لوگوں میں سے، کیا؟ عداوت میں، یعنی دشمنی میں، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں. کون ہے؟ یہود ہے، اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے. تو یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، اور جتنے لوگ بھی شرک کرنے والے ہیں اور یہودی، ان کو آپ بہت زیادہ دیکھیں گے دشمنی میں. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اور ضرور تم پاؤ گے، اقرب مودہ للذین آمنوا، اور مودہ میں، محبت میں، وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نصارہ، یعنی ہر یہودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ بہت دشمنی ہے. نصارہ کے لیے کہا ہے مودہ ملے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز ظاہر ہے کہ نصارہ کرسچنز آپ دیکھیں گے ان کے اندر کچھ ایسے ہیں جو بہت آپ کی طرف ہیں، یعنی وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، وہ مانتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں انا نصارہ، ان کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نصارہ ہیں، اور محبت بھی کر رہے ہیں. یہ نجاشی کے لیے بھی ایکچولی ہے، اور وہ پوری وہ جو ہے آگے ہم پڑھیں گے 7th جز میں. ذالک بان منہم، کیونکہ اس میں جو ہے قسیسین تھے، صحیح علماء تھے، اور رہبانات تھے، صحیح راہب تھے، بتانے والے تھے، درویش تھے. وانہم لا یستکبرون، اور ان کی کیا خاصیت تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو، آپ محبت ان میں پائیں گے. ان میں کیا خاص بات تھی؟ لا یستکبرون، ان کے اندر پرائڈ نہیں تھا، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، یہ تکبر نہیں کرتے تھے. یہ جو لوگ تکبر نہیں کریں گے نا، انہی کے اندر محبت ہوگی، وہی ہمبل وے میں سنیں گے. تو دین میں جو تکبر ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے کہ ہاں ہم ان سے کیوں سنیں، ہم یہ بات کیوں کریں، ہم ٹھیک ہے، ہم ہی بہتر ہیں، تو یہ تکبر ہے. اور یہ انا خیر من جو ہے شیطان کا جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ تکبر ہے. تو تکبر والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بات نہیں سنیں گے، اور جو تکبر جن میں نہیں ہوگا ان کے اندر بہت وہ ہمبل ہوں گے، اور وہ ہر بات کو اچھے سے سنیں گے اور اس کو مان بھی لیں گے. یہ نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، یہودی کے لیے تھرو آؤٹ اللہ تعالیٰ غصہ ہے، ناراض ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت مشکل ہے ان کو ایک طرف کرنا. سبحانك اللهم وبحمدك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أعوذ بك من الهم وحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 8 چیز سے پناہ مانگنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم و حزن، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
غم اور فکر سے پناہ میں لے لے، یعنی کہ کسی طرح کا غم اور فکر نہ ہو. غم اور فکر جو نا انسان کو جو ہے وہ چیزوں سے ہٹا دیتا ہے. کسی چیز کا اتنا کام کر لیا، کسی چیز کی اتنی فکر کر لی کہ آپ دین سے بھی ہٹ جائیں گے. اب آپ کی نمازیں خراب ہو جائیں گی. آپ نماز پڑھیں گے آپ کو وہ غم ستائے گا، آپ نماز پڑھیں گے آپ کو وہ فکر ستائے گی. تو یہ 8 چیزوں کی پناہ مانگنا ہے. اور من الہم و حسن و عجزی و کسلی، یعنی کہ سستی اور کاہلی سے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کمزوری سے بچائے، کسل سے بچائے، عجز سے بچائے. والبخلی، جبن اور بخل کنجوسی سے، جبن سے بچائے، یعنی ہمیں جو ہے کسی طرح کی بزدلی سے بچائے. اور غلبت الدین، یعنی کہ قرض کے غلبے سے بچائے. غلبت الدین و قہر الرجال، اور رجال یعنی کسی کے قہر سے بچائے، کسی بھی آدمی کا کوئی آپ کے اوپر اوور کم ہونے سے، اس سے بچائے. تو یعنی اس کو ہم اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دلع الدینی و غلبت الرجال. دلع الدینی یعنی کہ قرض کے غلبے سے، اور جو ہے وہ کسی رجال کے غلبے سے، اور قرض کے اوپر جو ہے نا بوجھ سے. دلع کہتے ہیں بوجھ سے، اس سے بچائے. تو یہ بھی آپ نے دعا مانگتے رہنا چاہیے اپنے مورگیج کے لیے. یہ دعا ضرور مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مورگیج کے اس سے نکالے اور اس کے لیے ایفرٹ کرے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. فلاح ما سلف، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں، جو گزر گیا فلاح ما سلف، اس کی پکڑ نہیں ہوگی اگر آپ نے نیت کر لی، توبہ کر لیا اور اصلاح کر لیا. یہ 2 چیزیں ہم نے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک انشاءاللہ. اب نبیلہ کچھ بولیں گی؟ جی، آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کوئی بد کلامی کرے یا گالی گلوچ کرے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ یہ ہے کہ اس کی بد کلامی کے اوپر اپنی زبان نہیں کھولیں، درگزر کر دیں. کیونکہ مسلمان اللہ کی مانتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ حلیم ہے اور بردبار ہے، درگزر کرنے والے ہیں. وہ تو مجرموں کو بھی رزق دیتے ہیں، اور قصور والوں کا قصور معاف کرنے والے ہیں. تو بے شک ہمارے دل میں نفرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے کلام کی طرف جب بڑھتے ہیں اور اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو درگزر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. بے شک درگزر، عافین عن الناس قادمین الغیظ، خاصیت بتائی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، خاصیت بتائی، یعنی کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. یہ سارے ہم لوگ آسان ہیں، آسان احکامات. یہ مشکل ہے، معافی دل سے نہیں جاتی، دل سے معاف نہیں کرتے، دل سے معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کوئی کلاس نہیں ہوگی، کل آف ہے، منڈے ہے. تو انشاءاللہ ہم ٹیوزڈے کو ملیں گے 7 ٹیوز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو عافیت میں رکھے، آپ کا روزہ اچھا گزرے، اور ہم اللہ سے اور قرآن سے جڑ کے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.